بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس قسط میں ہم دیکھیں گے کہ فلاویوس یگت بے کے سامنے آ جاتا ہے سوگت میں گنجی چڑیل کے دو آدمیوں کو چھڑانے کے لیے۔ فلاویوس یگت سردار کے سپاہیوں کو جان سے نہیں مارتے اور انہیں بے ہوش کر دیتے ہیں، تو یگت بے اس چیز کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ تم کون ہو اور تم یہاں کیا کر رہے ہو، آخر تم چاہتے کیا ہو؟ تو فلاویوس اورہان سردار سے ملے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے کسی بھی سپاہی کو جان سے نہیں مارتے، صرف اور صرف بے ہوش کر دیتے ہیں تاکہ کوئی مرے نہیں۔ یگت بے فلاویوس کے سامنے آتے ہیں اور اس پر حملہ کرتے ہیں، تو فلاویوس کہتے ہیں کہ کیا کر رہے ہو سردار کے بیٹے؟ تو یگت بے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ فلاویوس ہے، اور فلاویوس اپنے سپاہیوں کے ساتھ تمام سپاہیوں کو بے ہوش کر دیتے ہیں، اور فلاویوس یگت بے کے سامنے آ کر کہتے ہیں کہ سردار کے بیٹے، تو یگت بے سمجھ جاتے ہیں یہ فلاویوس ہے، اور پھر فلاویوس اپنا نقاب ہٹاتے ہیں تاکہ یگت بے کو یقین ہو جائے کہ میں ہی فلاویوس اور یہاں پر دو لوگوں کو، گنجی چڑیل کے لوگوں کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ تو یگت بے کہتے ہیں کہ تم غدار ہو، اور مجھے معلوم تھا کہ تم ہی غدار ہو، میں تم پر بھروسہ نہیں کرتا تھا، کمینے بدبخت آدمی، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ فلاویوس کہتا ہے دیکھو سردار کے بیٹے، تم ایک تاجر کے احسان کے بوجھ تلے ہو، کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ مارو مجھے، حملہ کرو مجھ پر۔ تو یگت بے فلاویوس پر حملہ کرتے ہیں، اور فلاویوس یگت بے کو ایک زور کا مکہ مارتے ہیں اور اس کی تلوار زمین پر گر جاتی ہے۔ تو فلاویوس کہتا ہے کہ آؤ مجھے مارو۔ تو کیا تم اس طرح مجھے مارو گے کہ تمہارے پاس تو اپنی تلوار بھی نہیں؟ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ تمہارا باپ ایک سردار ہے، ورنہ تم چراوے بننے کے قابل بھی نہیں ہوتے، میں تمہیں بھی تمہارے باپ اور بھائی کے پاس بھیج دوں گا، یہ کہ سردار کہتے ہیں۔ تو فلاویوس اس بات کو سن کر ہنستے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہاری کوئی اوقات نہیں، تم مجھے نہیں مار سکتے۔ تو فلاویوس یگت کو زور سے مکہ مارتے ہیں اور یگت ایک بار گر جاتے ہیں، اور پھر دوبارہ کھڑے ہو کر فلاویوس سے مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو فلاویوس انہیں پھر سے مارتا ہے اور کہتا ہے اور تم فاطمہ خاتون سے شادی کرنا چاہتے ہو، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ تو یگت یہ بات سنتا ہے اور فلاویوس زور سے چلا کر کہتا ہے کہ میں تجھے مار ڈالوں گا، اور مکے مارتا ہے اور کہتا ہے۔ اتنے میں علاؤدین سردار آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں فلاویوس رکو۔ یگت صاحب فلاویوس علاؤدین کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کیا میری جان بچائے گا علاؤدین؟ علاؤدین کہتا ہے فلاویوس رک جاؤ۔ تو فلاویوس یگت صاحب کو ایک زور سے مکہ مارتے ہیں اور اسے بے ہوش کر دیتے ہیں۔ تو علاؤدین کہتے ہیں کہ فلاویوس تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ فلاویوس کہتا ہے کہ علاؤدین سردار، میں گنجی چڑیل کے دو آدمیوں کو لینے کے لیے آیا ہوں اور انہیں لے کر ہی جاؤں گا۔ تو علاؤدین کہتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، یگت کو کیوں مارا تھا؟ تو فلاویوس کہتے ہیں کہ لیکن میں نہیں، لیکن یہ مجھے مارنا چاہتا تھا، اس لیے۔ علاؤدین سردار کہتے ہیں کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو، اب یہ مجھے اپنے خوابوں میں ہی مارے گا۔ تو فلاویوس کہتا ہے کہ مجھے ہیکٹر نے بھیجا ہے کہ میں اس کے دو قیدیوں کو لے جاؤں یہاں سے۔
تو علاؤدین کہتا ہے اگر میں انہیں تمہارے حوالے نہ کروں تو فلاویوس کہتا ہے کہ ہیکٹر کو مجھ پر شک نہ ہو جائے، اس لیے ایسا ہی کرنا ہوگا۔ تو علاؤدین کہتا ہے فلاویوس سے کہ ٹھیک ہے، میں راستہ بنا دوں گا اور تاکہ تم ان قیدیوں کو لے جاؤ۔ تو اتنا کہہ کر فلاویوس وہاں سے جانے لگتا ہے اور علاؤدین یزید سردار کو اٹھاتے ہیں اور وہاں سے لے جانے لگتے ہیں۔ یزید سردار علاؤدین کو نہیں بتاتے کہ فلاویوس فاطمہ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ غدار ہے۔ اتنا ہی کہتا ہے کہ وہ غدار ہے، وہ غدار ہے۔ تو علاؤدین کہتا ہے میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں، اور یہ بات بالکل بھی نہیں بتاتا کہ فلاویوس فاطمہ سے شادی کرنا چاہتا ہے، اسے راز میں رکھتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ فلاویوس اور یزید کے درمیان کیا ہوتا ہے۔